السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں آج ہم دوبارہ سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کیمپ میں موجود ہیں۔ یہاں پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہاں پر شاید 1 سے 1.5 درجن فیملیز موجود تھیں، لیکن اس کیمپ کے امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے اس کیمپ کو لوگوں نے ہمدردی دی، لوگ اس طرف بات کرنے لگے کہ پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ ہے جو بلوچستان میں ہماری ریاست لوگوں کو جبری گمشدہ کرنے میں ملوث ہے اور اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد اب پاکستان میں بات چیت شروع ہوئی تو ایک پریشر بلڈ ہوا اور اس سے دیگر جو بلوچ لاپتہ افراد کے اہل خانہ ہیں ان میں بھی امید جاگی۔ تو اب فیملیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں رفلی اس وقت 3 سے 4 درجن بلوچ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اس کیمپ میں موجود ہیں۔ تو ہم ذرا اب ہمارے ساتھ ایک اور فیملی موجود ہیں، ایک ماں جی آئی ہوئی ہیں اپنے بیٹے کا لے کے، نصیب اللہ ولساد اللہ قوم سمالانی، اور یہ 2015 سے بولان سے لاپتہ ہیں، یعنی کہ لاپتہ ہوئے اب 9واں سال ہے ان کو، اور کوئی نہ جرم بتایا ہے، نہ کیا ہے، نہ کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کیا ہوا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے اور کن حالات میں کیسے لاپتہ ہوا۔ ماں جی، کہاں سے آپ کا بیٹا لاپتہ ہوا، کیا ان کے ساتھ ہوا؟ چاند رات کو گیا تھا کوٹے شاپنگ کے لیے، لیاقت بازار کو اس کو گرفتار کیا، پھر اور سیٹی تھانہ پر جب دن ہم کو اطلاع ملا تھا کوٹے مچ کا تھانہ سے، ہم لوگوں نے آیا تھا، ہم کو ملاقات بھی نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے بولا کہ ڈی ایس پی آئے گا، پھر ڈی ایس پی آیا تھا، وہ ڈی ایس پی نے خود ہم کو نہیں دیکھا، ایسے دوسرے بندے کو بولا کہ 2 لاکھ لاؤ۔ اس دن ہمارے پاس نہیں تھا پیسے، پھر 2 لاکھ ہم نے جمع کیا تھے، ادھر آیا تھا، اس نے بولا آپ کا بیٹا نہیں ادھر سے تھانہ سے غائب کیا تھا، سٹی تھانہ۔ آپ کے بیٹے کو سی ٹی ڈی نے بولان بازار سے گرفتار کیا، آپ لوگ سی ٹی ڈی تھے تو یہ تھانہ والا گرفتار کیا کہ بجلی تھانہ اس کو لایا تھا، سی ٹی ڈی تو ادھر لات نہیں لاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تھانے والے نے، پولیس نے گرفتار کیا، تھانے لے کر گئے، آپ گئے، آپ کو کہا 2 لاکھ روپے رشوت دیں، بیٹا لے جائیں، اور جب آپ لوگوں کو 2 لاکھ جمع کرنے میں آپ لوگوں کو ٹائم لگا تو وہ اتنے دن میں آپ کا بیٹا وہاں سے ایجنسیوں والے لے گئے۔ ایجنسی اور پتہ نہیں کہ ڈی ایس پی طارق کچکزئی نے کس کو دیا ہے، ہم اس کا خلاف کیس بھی کر رہے ہیں کمشنر میں 1 سال۔ اس نے بولا ہم قرآن پاک اٹھائے گا، ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے بولا ہم قرآن پاک نہیں دے گا، آپ اپنا جان کا بچنے کے لیے دے گا، پھر ہم اللہ کے کلام کو تکلیف نہیں دے گا۔ پھر کمشنر نے بولا کہ وکیل کرو، ہم نے بولا ہمارا پاس وکیل نہیں ہے، ہم کو پیسے، ہم غریب ہے، کتنا لائے پیشی پر۔ سپریم کورٹ نے اس کو بولا تھا کہ وکیل کرو، ہم کو بولا لاپتہ لاپتہ افراد کمیشن میں آپ لوگ گئے، انہوں نے کچھ کیا؟ 1 سال پورا گیا، بولتا ہے ابھی وکیل کرو، وہ نہیں مان رہے، ہم نے بولا ہمارے پاس پیسہ نہیں، وکیل کتنے سے ملاوے۔ پھر کوئی سپریم کورٹ نے بھی، کمشنر نے بھی بولا ادھر اسلام آباد میں آرڈر دیا تھا، بولا آ جاؤ کمل پیشی کرو، وکیل اٹھاؤ۔ آپ اپنا بیٹا ماں جی کس سے مانگتی ہیں؟ یہاں پر جو ایک وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ بھی کہنے کو بلوچستان کا ہے، اس ملک کا چیف جسٹس، کسی کو بھی جرم نہیں کرے گا، میں ڈی ایس پی طارق کچکزئی کو کرے گا، ہمارا صرف ہم کو بیٹا چاہیے، آپ کو صرف بیٹا میرا بیٹا چاہیے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے اور گھر میں کون کون ہے آپ کے بیٹے کا؟ ہمارا بیٹا پاگل ہے بڑا والا، دوسرا یہ 17 سال اس کا عمر تھا، تیسرا ایک ہے وہ بھی ہر وقت بیمار ہے، 3 بیٹے ہے 3 بیٹی ہے۔ ہمارا شوہر ڈیلیوری کرتا ہے، پھر کسی اور کا مزدوری میں ہے، ابھی بھی نہیں آیا تو دوسروں کا مزدوری کرتا ہے تو اب گھر میں لاتا ہے۔ ادھر ہم نے مجبوری سے ادھر آیا تھا، ہم نے نہیں اس کو اسلام آباد کو نہیں پہچاتا تھا کہ کسی شہر میں کسی جگہ بھی ہم لوگ نہیں گیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے آئے، صرف ہمارا بھائی بیٹا ہمارا لاؤ، 9 سال کا اس کا انتظار میں، اتنا بیمار ہے، 1 دن مرے گا، اس کا انتظار میں نہیں دیکھا ہے۔ کچھ ہم کو نہیں چاہے، ڈی ایس پی طارق کچکزئی ہو بھی کہ کوئی ہو بھی، ہمارا بیٹا، اس کا جرم ہے تو عدالت میں لاؤ، جیل پر لاؤ، پیشی کرے گا اس کے ساتھ، ایسے لاپتہ نہیں کرو۔ 9 سال ہمارا اوپر گزر رہے۔ اور پھر کہوں گا چیف جسٹس بلوچستان کا
अपील करेंगी जस्टिस कादी फाइज़ा से कि वो मुदाखलत करें, आपके बेटे नसीब उल्लाह को घर लाएं? 9 साल तो हो गए अपील जी हो गए चीफ जस्टिस नमा जागना से बलूचिस्तान ना से नुमंत पारे के ओ देंत पाने पारे ओ तो नमा जागना से बलोचाती कप्पा किच ना करे बलोचाती की दाटी मिसकनन के मस सके नन के कस कप्पा। इनका ये कहना है, कहते अगर वो बलोच होते, बलूचिस्तान से होते, इनको एहसास होता तो इतने अरसे में वो कर चुके होते। वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। ये गए हैं, जो वहाँ पे मीर मोतबर है, दूसरे सरदार हैं, जो भी हो वो गए हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हुआ। बजाय इसके इनसे पैसे लिए गए और इन्हें इंतज़ार कराया गया। जो पुलिस हो, अगर दूसरे इदारे हो या कि दूसरे कबायली लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन आज तक इनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप इन माँ की बात सुन रहे थे, ये कहती हैं कि बलोच लापता अफराद लाइक ये गई उस लापता कमीशन में जैसे जावेद इकबाल वाले में जो ढोंग रचाया जा रहा है, वो कहता है वकील कर लो। इन्होंने कहा मैं तो इतनी गरीब हूँ। कमिश्नर फजल रहमान है उसके पास के लापताओं का केस कर रहा था। कमिश्नर था कोई फैसल रहमान, उसने इनको कहा फजल रहमान उसको कहा, उसने कहा जी वकील कर लें, गरीब लोग हैं वकील भी नहीं कर सकते। और ये बूढ़ी माँ, बड़ा बेटा पागल है, शोहर मजदूरी करके घर चला रहा है, एक छोटा बेटा बीमार है और 3 बेटियां हैं। और जो बेटा कुछ कर सकता था 17 साल का, वो एजेंसीज उठा के ले गई हुई हैं। और माँ कह रही है 9 साल हो गई हैं, अब मर जाऊंगी, मिलवा दो बेटा। ये है वो अलमिया जो शायद इस मुल्क की रियासत को समझ नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान किस तकलीफ और किस दर्द से गुजर रहा है। उसके लिए आपको इन बलोच माओं से, इन बेटियों से, इन बहनों से बैठ के एक दफ़ा सुनने की ज़रूरत है कि आप इनको कौन सी अजियत दे रहे हैं। अब आपको मज़ीद भी यहाँ पर फैमिली से बात करवाते हैं। अब हमारे साथ एक और बलोच लापता नौजवान की वालदा मौजूद हैं, नज़ीर अहमद वल्द गुलाम अली। दश्त से लापता हैं 2021 से, यानी कि 3 साल हो गए हैं इनको भी लापता हुए। जून 2021 से ये लापता हैं। हम ज़रा इनसे पूछते हैं, नज़ीर अहमद की वालदा से, माँ जी कहाँ से आपका बेटा ये लापता हुआ, कौन लेकर गया, क्या करता था आपका बेटा? अम्मा दपाई नमारे अराकन दरेर देर दरे त्योंत करे के ड्राइवर सका और इना सुस पंजाब पा इंगा गाड़ी जो लोड बस तना सेटे फारे कना गाड़ी देसी का तना उरागा बस तना चुना था खानिंग की नना नदा बजा बसुर दर फेन कस कंदो गाया लोइरा न्याड़ी यसुना बसुर बस कर ज़इफे तस्तुंगान बस मता वी लुम्मा सुट जिग मसुट तमर जिग मसुट दर फेडी हम दिबन मरांग देरी कना चुनाई भाई नन्ना बचाई दे ना दे मना टफनी लक्के न दे वला सुना गवा मस कना चुनाई तनो बस करट कना चुनाई दस फदफ। इनका कहना है कि इनका बेटा एक ड्राइवर था जो बलूचिस्तान से पंजाब जो चीज़ें लेके आता था, एक ड्राइवर था। वो एक बार आया था अपने बच्चों से मिलने। जब वो मिला अपने बच्चों से तो रात गए 10 बजे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग आए थे उसको खींच के घसीट के लेके गए। जब मैं और एक और खातून कहती हैं कि मेरे साथ थी, घर में दूसरा कोई मर्द नहीं था, तो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों ले जा रहे हैं मेरे बेटे को, तो उन्होंने कहा कि हम इसे ऐसे ही ले जा रहे हैं, 2 घंटे के बाद वापस इसको ले आएंगे, कुछ हमने इनसे सवाल जो तफ्तीश करने हैं। तो वो फिर नहीं आया आपका बेटा 2 घंटे के लिए जब लेके गए वो सिक्योरिटी एजेंसीज वाले, तो उसके बाद आप कहीं पर गई किसी लापता कमीशन में, कहीं पुलिस स्टेशन, कोई FIR दर्ज करवाई, कोई केस किया, उस पर कोई पेशरफ्त हुई, कुछ हुआ? अम्मा दपाए कि नामारे की दरेर पारे इरा मुसगंटा पदते नते वल्लाह पद बतावक नी कमीशन असैनास जागे से FIR करे फेस कससे पारे सक फार वस कर पानिंग वस कर कोटा इसका इनार से 20 का वस अरा डकन पारे रीना डकन चुनाना दस कमीशन का गदते जमा का 80 करे नोट तकस कन चुनाना पर 10 फजीती तने कर। इनका कहना है कि ये क्वेटा के कमीशन में भी गई हैं और सिब्बी भी गई हैं, हर तरह से इन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन इनके बेटे का आज तक कोई अता पता नहीं कि कौन इसे ले गया, किस जुर्म के तहत इसको लेके गए। अपना बेटा माँ जी किससे मांगती हैं? चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान के हैं, जस्टिस कादी फाइज़ा साहब,
پرائم منسٹر بھی ابھی جو کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں انوار کاکڑ وہ بھی بلوچستان سے ہیں, یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہی اپنا بیٹا مانگتی ہیں؟ اما دا پائک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ نارا کیرے اوم بلوچستان نا سے وزیر اعظم ہم دس بلوچستان نا سے بازنگ وزیر کریر کے داسا حکومت ٹی بلوچستان نا تو نیت پاسو کہ وہ نہ مارا کہ ان تسکیر نے امید رے افی انتا کہ وہ کل بلوچستان ہوتا تعلق نیت سمجھے سونے کی گراس کرنے کی رہے o kongens karij kvar was karen katan kan was karen faisati sunut alma karenut kan kasaf kana ziyan allah kan kas koy kasaf kana ziyan allah chuna kana chunkono ich wafta anu chunko zare gano kosi اور اون امور کہ مدریر چنای نت بینا سو وردی بینا سو گرا eono wardi yasura da balochi wardi yasura char asura basur kana chuna irfirak asit sali surati kana o asit sali lo get na kana baga lo rati kana basak irata kana chuna irfi saral kurina ان کا کہنا ہے کہ جن ان کا تعلق بلوچستان سے ہو یا نہ کہ بلوچستان سے نہ ہو, لیکن جو بلوچستان میں ہوئے بھی ان سے میں نے درخواست کی ہے, انہیں ایون پیسے بھی دیے ہیں, انہوں نے پیسے دیے کہ مجھ سے میرے بیٹے کو ملوایا جائے یا اس کا بتایا جائے, کوئی سراغ لگائے. جو انہوں نے پیسے لیے لیکن آج تک انہیں نہیں پتا کہ ان کے بیٹے کو کس جرم کے تحت لے جایا گیا ہے. اور برعکس اس کے جو لوگ اس کے بیٹے کو جبری طور پر اغوا کرنے آئے تھے تو انہوں نے وہ سول وردی میں تھے, وہ اس کو جب کھینچ کے لے کے گئے اس کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات درخواست کی, ان سے ملے ہیں, کمیشن میں حاضریاں دی, لیکن آج تک ان کو نہیں پتا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے. ان کو امید صرف اللہ سے ہے, باقی کسی سے نہیں. آپ اس میں ایک اور جو تکلیف میں پہلو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پیسے بھی دے رہی ہے آفیشلز کو کہ بیٹا ملوا ہی دو, ٹھیک ہے, یعنی کہ پوری ایک معیشت کھل چکی ہے بلوچستان میں. آپ لوگوں کے بچے لاپتہ کریں, پھر ان فیملیز کو در بدر کریں, ان سے پیسے کھائیں, نہ ان کا بیٹا دیں, نہ ملوائیں, نہ بتائیں, اور یہ غریب لوگ اس میں بھٹکتے رہیں. یہ مائیں, بوڑھی مائیں اپنے بیٹوں کی تصویر لے کر اب یہ اسلام آباد آ کے بیٹھی ہیں, تو اس پر بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ وہ جی یہ کیمپ کیوں لگنے دیا. ہماری وہ دوسری طرف ایک وی آئی پی کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان مظلوموں کی آواز نہ سنیں, وہاں پر ہماری دکان میں آ کے بیٹھیں جہاں پر ہم بیٹھ کے ایک ان کے خلاف پروپوگنڈا بیچ رہے ہیں. کتنا شرمناک ہے یہ. ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے ہیں یہاں پہ. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ ایک بچی آئی ہیں, یہ اسی کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے بھائی ہیں چنگیز بلوچ, 2014 سے لاپتہ ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں اس بچے کو لاپتہ ہوئے. بیٹے کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئی ہیں آپ, اور کیسے آپ کے بھائی لاپتہ ہوئے؟ جی میرا نام حفظہ ہے, میں خوزدار سے آئی ہوں, اور میرے بھائی چنگیز بلوچ خوزدار بازار سے لاپتہ ہوئے تھے. ان کو 11 جنوری 2014 کو خوزدار سے لاپتہ کیا تھا, اور انہیں 10 سال ہو گئے, کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. آپ کو کوئی پتہ تھا خوزدار بازار سے کون ان کو لے کے گیا, کسی نے بتایا, کسی نے دیکھا؟ جی 3 لوگوں نے دیکھا تھا, اور ایف سی والے لے کے گئے ان کو. ایف سی والے اغوا کر کے لے کے گئے. آپ لوگ اس کے بعد گئے ایف سی کے کیمپ, کہیں پر کوئی بات کی, کوئی پولیس اسٹیشن گئے, کوئی ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی, لاپتہ کمیشن کبھی گئے بیٹے؟ جی ہم لوگ گئے کئی بار, میرے ابو کو کمیشن پہ بھی بلایا گیا ہے, میرے ابو بھی گئے, کوئٹہ بھی بلایا گیا ہے ان کو, خوزدار میں بھی کمیشن ہوا ہے وہ وہیں پہ بھی گئے ہیں, ہم لوگ گئے ہیں, ہر جگہ گئے. اس کے بعد جب میرے بھائی لاپتہ ہوئے تھے, اس کے بعد میرے بھائی کو ایف سی والوں نے 3 بار بات بھی کروایا تھا امی سے. اچھا, ایف سی والوں نے, آپ یہ بات غور طلب ہے کہ ایف سی والوں نہ صرف 3 لوگوں نے ان کو اغوا کرتے دیکھا, بلکہ ایف سی والوں نے 3 دفعہ اس نوجوان سے فیملی کی بات بھی کروائی. یعنی کہ 10 سال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی غیر قانونی حراست میں جبری طور پر گمشدہ ہیں. تو بیٹے وہ کہتے کیا ہیں کہ کب واپس کریں گے, کیا کریں گے؟ جی نہیں, جب میرے بھائی بات کرتے تھے تو میرے بھائی یہ بولتے تھے کہ میں کسی دوست کے پاس ہوں, میں آ جاؤں گا. اسی طرح جب بھی وہ 3 بار انہوں نے بات کی, 3 بار میں اسی گئی. لیکن بات ایف سی والے کرواتے تھے. جی کہا کہ میں آ جاؤں گا, میں دوست کے پاس ہوں, یا میں کراچی میں گئی ہوں یہاں پہ وہاں پہ. پھر ہمارے ایک اور رشتے دار تھے, ان کو بھی لاپتہ کیا گیا تھا. جب وہ بازیاب ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی میرے ساتھ تھے, ہم لوگ ایک ساتھ تھے, ہم لوگ کو ایف سی والوں نے ایک ساتھ بند کیا ہوا تھا. یعنی جو رشتے دار جو لاپتہ ہوئے ان کے, وہ جب واپس آئے تو انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے بھائی اسی
عقوبت خانے میں ان کے رشتہ دار کے ساتھ قید تھے یہ چنگیز بلوچ اسی ایف سی کے کیمپ میں. تو بیٹا کیا گھر میں کون کون ہے آپ کے بھائی کا انتظار کرتا؟ آپ انتظار کرتی ہیں؟ کیسا ہوتا ہے بھائی کا انتظار کرنا؟ جی ہم سب انتظار کرتے ہیں. ہم روز روز اپنے بھائی کی راہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی یاد آتے ہیں. اور میرے بڑے بھائی بھی, میرے چھوٹے بھائی چنگیز بلوچ کی یاد میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑا بھائی انتظار کرتے کرتے وفات پا گیا چھوٹے بھائی کی. اور والدہ کی کیا حالت ہے بیٹے؟ جی میری امی ہر ٹائم ان کی باتیں کرتے ہیں اور ہر ٹائم ان کا نام لیتی ہے. کہتی ہے چنگیز کا کیا حال ہوگا, چنگیز کہاں ہوگا, چنگیز کیسا ہوگا. اور ہر ٹائم روتی بھی ہے. ہمارے گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے تو عید کے دن بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں. عید کے دن بھی ہم لوگ دروازے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں شاید ظالم کو رحم آ جائے اور ہمارے بھائی کو بازیاب کر دے. لیکن نہیں, ان کو عید کے دن بھی رحم نہیں آتا, وہ نہیں کرتے بازیاب. یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, امید ہے کہ بھائی لے کر جائیں گی یہاں سے؟ جی ہم اسلام آباد بہت ساری امیدوں کے ساتھ آئی ہوں کہ میرے بھائی چنگیز بلوچ اور تمام لاپتہ بلوچ افراد جلد سے جلد بازیاب ہو جائے. اور کس سے اپنا بھائی مانگیں گی؟ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, وزیر اعظم سے, چیف جسٹس سے, آرمی چیف سے, کس سے اپنا بھائی مانگیں گی؟ میں ان تینوں سے نہیں مانگتی, میں اللہ سے مانگتی ہوں اپنا بھائی. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ ایسے یہ کرتے تو پہلے ہم سب کے لیے کرتے. ایک کا معاملہ نہیں ہے, سب کا معاملہ. یہ سب ہم لوگوں نے کہا ہے لیکن وہ ہمیں دہشت گرد بولتے. بجائے مدد کی, بجائے ہمارے بندوں کو بازیاب کرنے کی, وہ ہمیں دہشت گرد بولتے. ہم ان سے نہیں مانگتے, اب اپنے بندوں کو اللہ سے مانگتے ہیں. آپ خود کیا کرتی ہیں بیٹے؟ کون سی کلاس میں ہیں؟ پڑھ رہی ہیں؟ جی میں پڑھ رہی ہوں, میں 7th میں ہوں. آپ 7th کلاس میں ہیں. تھینک یو حفظہ بیٹا. آپ نے اس بچی کی بات چیت سنی. 10 سال سے بھائی لاپتہ ہے. ایف سی والے بات بھی کرواتے ہیں اور جب بات کرواتے ہیں تو دوسری لائن پہ بھائی کہتا ہے کہ میں تو دوست کے پاس ہوں, میں کراچی گیا ہوا ہوں, آ جاؤں گا. 10 سال ہو گئے ہیں جبری لاپتہ رکھا ہوا ہے. اور آپ اس بچی کو دیکھیے, اسلام آباد آ کے کہہ رہی ہے کہ میں اسی امید سے بیٹھی ہوئی ہوں کہ میں یہاں سے اپنا بھائی لے کے جاؤں گی. آپ کو ہماری ریاست کو شرم کرنی چاہیے کہ کم از کم اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تو آپ خالی ہاتھ واپس مت بھیجیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مہارنگ بلوچ موجود ہیں, ڈاکٹر مہارنگ بلوچ, جو بلوچ سیکورٹی کمیٹی کا جو دھرنا ہے اس کا فیس بنی ہوئی ہیں. لیکن ہم آپ کو ویسے ایک مہارنگ کو میں چاہوں گا کہ مہارنگ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز کا اتنا امپیکٹ ہے کہ اب اس کی حدت اتنی محسوس ہوئی ہے کہ وہ ادھر ایک دکان کھلوا دی ہے بڑی VIP قسم کی, جس میں بڑے ہیٹر شیٹر لگے ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ اس ریاست کو خود شرم آتی اور وہ ان بیٹیوں کو یہاں پہ ان کے لیے بہتر انتظام کرتی کہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے, انہوں نے اس طرف ایک دکان کھلوا دی ہے کہ نہیں یہ مظلوم اصلی نہیں, ادھر آ کے ہماری سٹوری کور کرو. یہ ہے امپیکٹ اس دھرنے کا. مہارنگ ویسے آپ کیا فیل کرتی ہیں جو اس طرف آ کے بیٹھے ہیں؟ وہ ایک ادھر بھی ایک آپ لوگوں نے دھرنا کروا دیا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے دھرنے کی حمایت اور تصدیق کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 75 سالوں سے پاکستانی جنرلوں اور کرنلوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن ہے, بلوچی ہمارے بھائی ہے. 2 مارچ میں پگڑیاں پہنی گئی اور کہا گیا کہ بلوچی ہمارے بھائی ہے. اور ہم نے شروع سے کہا کہ بلوچستان جنگ زدہ ہے. بلوچستان میں اسٹیٹ وائلنس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے. اور آج جب وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان جنگ زدہ ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہم بھی 75 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان جنگ زدہ ہے. اور یہاں سے سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ لوگ جو ہم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم الیکشنز خراب کر رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں یہ آپ کی سنجیدگی ہے. آپ نے ایک جینوئن مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کے مطابق آپ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ کی ریئیکشن یہ جلدی کیمپ لگوا رہے ہیں. اور وہ لوگ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی منطق نہیں ہے. ہم خود انصاف کی متلاشی ہیں, ہم خود انصاف کے لیے آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ہمارا استقبال کیا گیا, سب سے پہلے ان کو یہ استقبال بھی نصیب نہیں ہوا. ہمارے استقبال میں اور ان کے استقبال میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب جانا پڑا. ہمارا کھانا کمبلے سب روکتے رہے. آج یہاں اس کیمپ میں موجود ہر شخص ہراسمنٹ کا سامنا کر رہا ہے, تھریٹننگ کا سامنا کر رہا ہے. آج جو لوگ عوامی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ان کے خلاف FIRs ہو رہے ہیں اور وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ میڈیا جس کو اس 47th ڈے آف ہماری موومنٹ ہے اس کو کور کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں گے پیچھے میرے کوئی نہیں ہے, کوئی میڈیا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ
وہ سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہم دکھانا چاہتے تھے, جو ہم ایکسپوز کرانا چاہتے تھے پوری دنیا میں, وہ ثابت ہو چکا ہے. وہ وہاں پر بھجوائے گئے ہوں گے. جی بالکل. میڈیا بھی تو سارا کنٹرولڈ ہے نا, تو وہ جو میڈیا جس کو ان کا مظلوموں کی کوریج کرنی تھی, وہ جو بلوچ نسل کشی میں ملوث ادارے ہیں ان کے جو اتحادی کیمپ ہے اس میں جا کے اب کوریج کر رہا ہے. جی بالکل. اور بارہا ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں جو اسٹارٹ سے نیریٹو تھا. جس دن یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی کہا گیا بالاچ دہشت گرد ہے, حالانکہ بالاچ کو دوران کسٹڈی مارا گیا. ایک قیدی جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں پہ بندھے ہوئے ہیں, اس نے کیسے بندوق تک رسائی کی, اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگوں کی تھی. اور دوسری مرتبہ 47 ڈے آف موومنٹ ہے, آج تربت میں 2 لوگوں کو آپ لوگوں نے جبری گمشدہ کیا ہے. اس چیز پر کوئی کوریج نہیں دے رہا ہے. آج بھی 2 لوگ جبری تربت سے لاپتہ کر دیے گئے ہیں. جی ہاں. اور 2 دن پہلے گوادر شہر جو سی پیک کا مین شہر ہے, وہاں 15 سالہ بالاچ کو اغوا کیا گیا ہے, جبری گمشدہ کیا گیا ہے. 15 سالہ بچہ 15 سالہ بچہ جس گمشدگی اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے بعد یہ تحریک چلی, وہ ابھی بھی جاری ہے. ہم یہ ایکسپوز کرانا چاہتے تھے دنیا کے سامنے, اور بار بار ہمیں اشتعال دیا جا رہا ہے. ہم نے شروع دن سے کہا کہ اس ریاست میں پیسفل جو اسٹرگل ہے اس کی بالکل جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیں عورتیں بچے دن بدن, آج کے دن بھی 6 خاندانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج کے دن مچ سے وہ خاندان آیا جس کے پیارے کو 2009 سے گمشدہ کیا گیا ہے. وہ ماں بول رہی ہے کہ ان سب سے پہلے میرے بیٹے کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. فوکس تو وہ ہونا چاہیے تھا نا, فوکس تو یہ موومنٹ ہونی چاہیے تھی, یہ جینون موومنٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن ریاست نے اپنی پوری مشینری لگا دی ہے کہ کیسے اس موومنٹ کو آپ لوگوں نے کاؤنٹر کرنا ہے, کیسے ایک ایسا بیانیہ لانا ہے جس سے وہ لوگ جو ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے بیانیے کی اتحادی ہے, اس کو کیسے لایا جائے. آپ اندازہ کیجئے کتنی شرمناک بات ہے, بجائے اس کے کہ مظلوموں کی دادرسی کرتی یہ ریاست, انہوں نے مظلوموں کے کاؤنٹر کرنے کے لیے جھوٹے بیانیے گھڑنے شروع کر دیے ہیں, کیمپ جال ساز قسم کے لگوانے شروع کر دیے ہیں. جی شہداء فاؤنڈیشن فلانے یہ وہ, ہم بھی شہداء کی عزت کرتے ہیں, لیکن کیا ان اداروں کو شرم نہیں آتی کہ یہ شہداء کے خون کو بھی کنٹروورشل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے عزائم کے لیے, اپنے جرائم کے پردہ ڈالنے کے لیے؟ تو کیا یہ شہداء کی عزت کر رہے ہیں یا شہداء کی تذلیل کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ مانیں میں سے ریاست تو اپنی وہی حرکتیں کر رہی ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے کر رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کو ابھی بھی عام لوگوں کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے, آ رہے ہیں لوگ, آپ کو ملتے ہیں, ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, یا وہ بھی ختم ہو؟ نہیں بالکل, کوئٹہ سے, کراچی سے, کشمیر سے یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ, ہمارے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں. اور ہمارے بیانیے کے خلاف یہ بیانیہ یہ لوگ لے کر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہے نا, ہم دمکا رہے ہیں ریاست کو کہ ہمارے بندے ہمیں لا کر دے دے. بارہا گرفتاریوں میں اور جبری گمشدگیوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کو فورس ڈس اپیرنس کا پتہ ہونا چاہیے. فورس ڈس اپیرنس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ادارے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کرتے. لیکن اب بھی یہ دھرنا چل رہا ہے, اسلام آباد میں والنٹیئرز کے نام پہ چل رہا ہے. اسلام آباد کے والنٹیئرز آتے ہیں, یا پیچھے میرا ایک ہاؤس وائف ہے جو بچوں کو پڑھا رہی ہے, وہ اردن آ کر بچوں کو پڑھاتی ہے. یہی ہماری حمایتی لوگ ہیں. آج بھی تقریباً 5 جگہوں میں ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے. کل ملیر میں 10,000 لوگ شامل ہوئے. کراچی کی ہسٹری میں آج الیکشن کیمپین چل رہا ہے, الیکشن کیمپین کے لیے لوگوں کو لالچیں دی جاتی ہے, پھر بھی یہ مظاہرے نہیں ہوتے. اور یہاں ہم ایک کال دیتے ہیں, لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. 10,000 لوگ, اور ان میں سے 200 لوگوں کے خلاف FIR اسی اسٹیٹ نے درج کی ہے. یہی عدلیہ ہم یہ ایکسپوز کرانا چاہتے تھے. وہ عدلیہ جو ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے, ہم آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ تو ہماری موومنٹ کو کولیپس کرنے کے چکروں میں ہیں. آپ سب سے پہلے اس چیز پر ایکشن لے جو آپ نے سینکڑوں کے بیسس پہ FIR درج کی. کیوں وہ لوگ, کیا آپ کے پورے ملک میں مارشل لا دائر ہے؟ الیکشن کے لیے تو آپ کے لوگ بڑے بڑے دھرنے کر رہے ہیں, احتجاجیں کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ان کو تو آپ نہیں روکتے ہیں. جب ایک موومنٹ جو پیسفل موومنٹ ہے اس کے لوگوں پر آپ کس شرم میں آپ FIR درج کریں؟ مجھ سمیت خیرپور میں کس نے FIR درج کرائی؟ کیوں کرائی؟ آپ مطالبہ کرتی ہیں چیف جسٹس سے کہ وہ ان تمام FIR کا نوٹس لے کر ان کو خارج کریں اور جنہوں نے درج کی ان کے خلاف کارروائی کریں؟ بالکل, کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب بھی گئے تھے. ہمیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پرامن طور پر یہاں بیٹھے, ہمیں سیکیورٹی دی جائے. تو یہ موومنٹ صرف یہاں پہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے. جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ہراسگی کا سامنا ہے, ان کی سرکاری نوکریاں چلی گئی ہیں. 200 کے قریب جو ہے نا فیک FIRs لانچ کیے جا رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ آپ لوگ جو ہے نا احتجاجی دھرنوں میں شامل ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ سب سے پہلے اس کا ایکشن لے. اگر وہ اختیار نہیں رکھتی ہے کہ لاپتہ افراد کو رہا کر سکے, ایٹ لیسٹ وہ یہ اختیار تو رکھتی ہے کہ جو موومنٹ ان کے خلاف چل رہی ہے اس کو سیکیور تو کرا سکے. اس موومنٹ
گورنمنٹ کو ایک سیکیورٹی تو دے سکے, ایک اعتماد تو دے سکے کہ یہ لوگ اپنا احتجاج تو جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ بارنگ. یہ وہ چیز ہے کہ ریاست داد رسی کی بجائے مزید جبری ہتھ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے. ایف آئی آر معصوم بچیوں پر, جن کے یہ بوڑھی ماؤں پر, جن کے پیارے آپ نے لاپتہ کیے ہوئے ہیں, اور آپ بجائے ان کے بچے ان کو واپس کریں, آپ ان پر مزید ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں. یہ ریاست پراپر ایک مافیا کی طرح بیہیو کر رہی ہے. جیسے ایک مافیا ہوتا ہے کہ جو اختلاف کرے گا وہ نہیں بچے گا, جبکہ ریاستیں ایسے بیہیو نہیں کرتی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.